مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے gov.pk. FM 93 ریڈیو پاکستان کراچی بچوں کے لیے ہفتہ وار پروگرام بچوں کی دنیا. میزبان انیزہ ممتاز، پروگرام پروڈیوسر آمنہ شیخ، پیشکش FM 93 ریڈیو پاکستان کراچی. بچے اپنا پروگرام سنیں بچوں کی دنیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بچوں کی دنیا کے پیارے پیارے ساتھیوں. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں. الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے سامعین ہیں نئے سامعین ہمیں سن رہے ہوں گے وہ بھی بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. آج کافی عرصے کے بعد ہماری جو پروڈیوسر ہیں وہ ہمارے ساتھ آج دوبارہ سے شامل ہیں اس پروگرام میں، تو ان کو ہم ویلکم بیک کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام پیارے پیارے بچوں. کیا حال ہیں؟ اور میرے جانے کے بعد آپ لوگوں نے مجھے مس کیا؟ بہت مس کیا. سب بچوں نے آپ کو بہت مس کیا ہے. اور آج کا جو دن ہے، آج کا دن آپ کو پتہ ہے کتنا خاص ہے؟ جی بالکل خاص ہے، میرے لیے تو بہت زیادہ خاص ہے. جی بالکل، کیونکہ آپ جو ہیں وہ شرف حاصل کر چکی ہیں کہ جی آج ہے مئی کا دوسرا اتوار، اور مئی کے دوسرے اتوار کو ہم سب مناتے ہیں عالمی طور پر ماؤں کا دن. تو آج ماؤں کا دن ہے، تو ماؤں کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ جی آج ماؤں کا دن ہے، تو سب سے پہلے میں تمام سننے والوں کو، ہمارے جتنے بھی لسنرس ہیں اور جتنے بھی ہماری مائیں ہیں پروگرام ہمارا سن رہی ہیں اور جو بھی بچے سن رہے ہیں، ان سب کو میں کہوں گی ہیپی مدرس ڈے. کیونکہ آج ہے ماؤں کا دن اور ماں وہ ہستی ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں. بالکل. اور آپ کو بتاؤں کہ ابھی پچھلے دنوں میں چھٹی پر تھی. وہ اس لیے چھٹی پر تھی کیونکہ میری چھوٹی سی بیبی ہوئی ہے. تو ماں بننے کے بعد ہی احساس ہوتا ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے. تو ماں کے لیے میں کتنا بھی ہم کچھ کہہ دیں، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے. ماں وہ ہستی ہے جس کو ہم کبھی بھی ان کا احسان نہیں جھکا سکتے. اب جب راتوں کو جاگنا ہوتا ہے، پوری رات جاگنا ہوتا ہے، بچے سونے نہیں دیتے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ اب جو ہماری نیند کمپلیٹ ہوگی نا، وہ تبھی ہوگی جب ہم اپنی نیند سوئیں گے. کیونکہ بچے اتنا تنگ کرتے ہیں، پوری رات جگاتے ہیں، لیکن یہ جو خوشی ہے نا، یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتی. یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو ماں ہوتا ہے. بالکل. ہم ماں کے حوالے سے اور بھی انشاءاللہ اپنے پروگرام میں بات کریں گے، ضرور بات کریں گے. ابھی اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. حمد باری تعالیٰ سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہماری زندگی میں ماں جیسی ہستی کو شامل جی کیا. اور انیزہ آج ہمارے پروگرام میں ہمارے جو پیارے پیارے بچے ہیں ان کی مدرس بھی شامل ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بھی وقتاً فوقتاً اپنے مائکرو فون پہ ان کو دعوت دیں اور ان کے احساسات جانیں، اور بچوں سے بھی جانیں گے کہ وہ اپنی ماں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں اپنی مدرس کے لیے. تو ساری امائیں جو ہیں وہ بھی ریڈی ہو جائیں گی، ان کے پاس بھی مائکرو فون جائے گا. تو ابھی ہم حمد باری تعالیٰ سنتے ہیں عبدالباسط سے. جی عبدالباسط. دعا میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے. دعا میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے. کروں اہل دنیا کہ غم کا مداوا، میرے ہاتھ میں کوئی ایسا ہنر دے. کروں اہل دنیا کہ غم کا مداوا،
کی خاطر بھٹکتا پھرا ہوں میں، منزل کی خاطر جو پھلدار ہو کوئی ایسا شجر دے، دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو سمجھ دے، جو ماں باپ کا درد رکھتا دل میں، خدایا مجھے ایسا نور نظر دے، جو ماں باپ کا درد رکھتا دل میں، خدایا مجھے ایسا نور نظر دے، خوشی دے کے واپس نہ لینا کبھی تو، خوشی دے کے واپس نہ لینا کبھی تو، میری یہ دعا ہے، دیدار تیرا نظر آئے تجھ کو، تو ایسی نظر دے، دعا میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو سمجھ دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے عبد الباسط جو حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے، اور اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں عبداللہ سلیم۔ میں کہ بے بک تو بے مایا ہوں، میں کہ بے بک تو بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا ہوں، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، تیری محفل میں چلا سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی، یہ تھے عبداللہ سلیم جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ جی انیزہ، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ماں کے عالمی دن کے حوالے سے، تو میں بھی چاہوں گی آپ بھی بتائیں، آپ اپنی ماں کے لیے کیا کہنا چاہیں گی، کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں جو ہوں وہ اپنا ایک واقعہ بیان کروں گی، اور وہ جو ہے کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب چلنا شروع ہوئی، جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ ماں باپ نے اپنے قدموں پہ کھڑا کیا، تو میں کس طریقے سے اپنے قدموں پہ کھڑی ہوئی، تو کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب میں چلنا شروع ہوئی تو میں چلی تو بالکل صحیح تھی، لیکن جب مجھے دم بہت تیز بخار ہو گیا، اور میں جب بیماری سے اٹھی تو میں پنجوں کے بل چلنا شروع ہو گئی۔ اب جب پنجوں کے بل میں چلنا شروع ہوئی تو
بالکل سب بچے جو تھے وہ نارمل چل رہے ہیں اور میں ایک جو ہوں پنجوں پہ چل رہی ہوں. تو میری امی جو تھیں وہ بہت پریشان ہوئی. سب نے کہا کہ نہیں یہ تو نارمل ہے, کچھ بچے جو ہیں وہ چلتے ہیں اور پھر وہ آہستہ آہستہ بالکل صحیح ہو جاتے ہیں. تو پھر میری امی نے کہا نہیں مجھے تو کسی ڈاکٹر کو ضرور دکھانا ہے. جب میرا ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں اس کا تو آخری حل جو ہے وہ آپریشن ہے, آپریشن ہوگا تو پھر یہ جو ہے وہ صحیح ہو سکے گی. وہیں پہ میری امی نے جو ہے وہ ایک بچی کو دیکھا جس کا تقریباً 7-8 آپریشنس ہو چکے تھے لیکن وہ پھر بھی صحیح نہیں ہوئی تھی اور ڈاکٹرز کہہ رہے تھے اس کے اور آپریشنس ہوں گے. تو اس کی وجہ سے میری امی بہت ڈر گئیں کہ یہ تو پھر ساری زندگی کا ایک معاملہ ہو جائے گا. ان کو تھا کہ نہیں یہ انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بہتر کرے گا, میں آپریشن نہیں کرواؤں گی. اب سب جو تھے خاندان والے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں آپریشن کرواؤ. تو اب میں یہ آگے بتاؤں گی کہ میری امی نے آپریشن کروایا یا نہیں, اس کی انشاءاللہ میں آپ کو آگے تفصیلات بتاؤں گی. تھوڑا سا سسپینس جو ہے وہ میں یہاں جی بالکل. اور اب ہمارے سننے والے ضرور اس پروگرام کو آخر تک سنیں گے کہ آخر کیا ہوا آپ کے ساتھ, کہ آپ کا آپریشن ہوا یا نہیں. تو بالکل ہمیں بھی انتظار ہے اور مجھے تو خاص کر کے انتظار ہے کہ میں جاننا چاہوں گی آپ کی پوری اسٹوری. قدموں پہ ہیں وہ دوبارہ صحیح سے چل سکی یا نہیں, یہ آپ ضرور سنیے. جی بالکل. اور یقیناً آپ کی ماں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی کہ آج آپ ہمارے ساتھ صحیح سلامت ہیں اور بالکل اتنا اچھا پرفارم کرتی ہیں, اتنی اچھی اپنی زندگی گزار رہی ہیں. اور ہم آج جو بھی ہیں, خاص کر کے میں اگر اپنی بات کروں تو میں بھی یہی کہوں گی کہ میں جو کچھ بھی ہوں آج اپنی ماں کی وجہ سے ہوں. بالکل. بچپن میں تو بچے ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کو بھی پڑھائی سے کوئی لگن نہیں ہوتی, مجھے تو بالکل بھی نہیں ہوتی تھی. اور مار پیٹ کے پڑھائے بنے. ایک ساتھی ہمارے ساتھ ہیں محمد سعد جو پڑھائی سے دور بھاگتے ہیں اور ان کی امی جو ہیں وہ کھینچ کے پڑھائی کی طرف لاتی ہیں. اور محمد سعد جو ہیں وہ اپنی نشست پہ آ چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے جلدی سے باری کا موقع دیں. جی سعد کیا سنائیں گے آج ہمیں؟ ماں بولنے میں ایک لفظ, کہنے میں ایک رشتہ, لیکن وسعت اتنی کہ تمام محبتیں کم پڑ جاتی ہیں اس کی محبت کے آگے. ماں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سر فہرست ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے ایک تحفہ ہے, ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. ماں وہ ہستی ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے. ماں جب دعا کرتی ہے تو آسمان تک کو ہلا دیتی ہے. والدہ کے انتقال کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ سنبھل کر بات کرنا, کیونکہ اب تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں نہیں جس کے بدلے میں تیری غلطیاں معاف کر دیتا تھا. جب کوئی اولاد والدین کی طرف مسکرا کر دیکھتی ہے تو اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. ماں کی محبت لازوال اور بے مثال ہے. مشکل وقت میں سہارا ہے, مصیبت میں حوصلہ دیتی ہے. غرض یہ کہ ماں کے لیے جتنا بولا اور لکھا جائے وہ کم ہے. آخر میں اپنی امی کے لیے ایک شعر عرض ہے, نفرت کے جزیروں سے محبت کی حدوں تک, بس پیار ہے بس پیار ہے بس پیار ہے میری ماں. کیا بات ہے, بہت زبردست. اچھا جب میں نے محمد سعد کا جیسے اناؤنس کیا نا تو سامعین بھی یہی سمجھ رہے تھے, میں بھی یہی سمجھ رہی تھی اور سب جو تھے وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ مزایا آنے والا ہے. تو یہ ہم آپ کی امی سے پوچھیں گے کہ یہ آج مزایا کیوں نہیں تھا, اور مزایا جو ان کے دل کی باتیں ہیں نا محمد سعد کی, وہ ہم ان کی امی کی زبانی سنیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. اچھا تو اب آج آپ بتائیے کہ محمد سعد کا جو تھا وہ اسکرپٹ جو تھا وہ مزایا کیوں نہیں تھا؟ بس آج یہ کہنے لگے امی ہر وقت آپ کی برائیاں. آج کیا بات ہے, واقعی میں آج کا دن بھی, آج کے دن کیوں بھائی, آج کے دن تو آپ کا دن ہے. حالانکہ لکھتی تو وہ میں ہی ہوں ساری برائیاں. کیا آپ ترجمانی بڑی اچھی کرواتی ہیں ماشاء اللہ سے. یہ بچوں کی فیلنگز ہیں جو میں ایکسپریس کر دیتی ہوں. اچھا کبھی امی یہ ہوا کہ جاؤ دودھ لے کر آؤ, دہی لے کر آؤ, اور پھر آپ نے کہا اچھا بھی میں تھوڑی دیر میں لے کے آتا ہوں, پھر ماما جو ہے وہ بلیک میل, اچھا میرا دوپٹہ لاؤ میں جا کے خود لے کر آتی ہوں. نہیں میں منع کر دیتا ہوں لیکن پھر بھی مجھے ہی جانا پڑتا ہے. اچھا ڈانٹنا شروع ہو ہماری جاتی جو ہیں. اما ہے نا وہ یوں بلیک میل بھی کرتی ہیں کہ ہاں چلو چھوڑو میں خود یہ کام کر لوں گی, ہے نا. کبھی کبھی پہلے بہت کم کیا ہے, ویسے امی کرتی نہیں ہے, میں اکثر چلا ہی جاتا ہوں. میری ممی جو ہے نا وہ اکثر یہی کرتی ہیں, میں اگر کوئی کام کرتی ہے اچھا ابھی تھوڑی دیر میں کر لیتی ہوں, چھوڑو تم سے نہیں ہوگا میں خود کر لیتی ہوں, پھر ہمیں مجبوراً خود ہی کرنا پڑ جاتا ہے, جلدی کھڑا ہو جاتا ہے. تو اچھا اب آپ بتائیے کہ آج کا اتنا خاص دن ہے تو آپ تھوڑی سی اپنی امی کے بارے میں بتائیے. میں اپنی امی کے بارے میں, میرا خیال ہے یہ وہ فیلنگز ہوتی ہیں جو بڑا مشکل ہوتا ہے جن کو ایکسپریس کرنا, بتانا. تو جب آپ ماں بنی, آپ کے یہ اکلوتے ہیں ماشاء اللہ سے, تو کیسا آپ کو لگا؟
بہت اچھا لگا. ظاہر ہے جب ماں بنو جب بھی احساس ہوتا ہے کہ ہماری ماں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں ہمیں یہاں تک پہنچانے میں, اس قابل کرنے میں, اور جب ان کی شرارتیں بڑھی تب اور اندازہ ہوگا. جی بالکل, کہ کتنی تکلیف اٹھاتی ہیں ماں باپ دونوں ہی کو کہوں گی میں. ماں ذرا زیادہ وہ کرتی ہیں ظاہر ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو باپ ہیں وہ جو ہیں وہ ظاہر ہے انہیں اپنی جاب بھی دیکھنا ہے اور کام بھی دیکھنے ہیں, تو ظاہر ہے بچے ماں کے پاس ہی زیادہ ہوتے ہیں. واقعی میں یہ تو ہے. اور ماشاءاللہ سے محمد سعد جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اتنے ترقی کر رہے ہیں, تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے. دیکھیں ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ جو ہم نہیں کر سکے وہ ہمارے بچے کر لیں. تو مجھے بھی جیسے یہاں اس وقت سب بچے ہیں تو مجھے بھی بہت شوق تھا, لیکن مجھے ایسا کوئی پلیٹ فارم ملا نہیں. لیکن جب مجھے ملا تو میں نے فوراً اس کو وہ کرا کہ نہیں, ہمیں وہاں جانا ہے, ہمیں ایک یہ پلیٹ فارم ملا ہے جو میں نہیں کر سکی وہ میرا بیٹا کر لے. آپ کے خواب کی عکاسی کر رہے ہیں. بالکل. اچھا محمد صاحب, کوئی ایسی بات جو آج ممی سے خاص طور پہ کہنا چاہو؟ کچھ بھی نہیں, سب کہہ دیتے ہو. ہاں وہ بس برائی ہو اچھائی ہو کچھ بھی ہو سب ماشاءاللہ سے کہہ دینا. کیا بات ہے. محمد زادہ اور ان کی امی کے لیے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا. اور جی, اور لسنرز آج جو بھی ہمارے بچے ہمیں سن رہے ہیں پروگرام لائیو بچوں کی دنیا, تو وہ آج ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. اپنی امی کو کوئی میسج دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں. تو نمبر ہمیں بتائیں گی انیزا جی, نمبر بتائیے گا. جی, آپ ڈیوٹی روم میں اپنا میسج چھوڑ سکتے ہیں 99232096 پہ, اور ہمارے پروگرام میں لائیو شامل ہو سکتے ہیں. اس کا نمبر ہے 02199231239. جی بالکل, نمبر ایک بار پھر سے اناؤنس کر دیتے ہیں 02199231239. جو بچے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں, کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں, تو وہ ہمارے پروگرام میں بالکل شامل ہو سکتے ہیں. اور ابھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے بچوں کی دنیا کے پارٹیسپینٹ ہیں اور بہت اچھی بہنیں ہیں, بیلم سسٹرز جن کو ہم کہتے ہیں. اور آج یہ ہمارے پروگرام میں آن لائن شامل ہو رہی ہیں تھرو کال, کیونکہ بہت سے بچوں کے ایگزامس چل رہے ہیں اور ایگزامس میں گھروں سے نکلنا اور ٹائم مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو آئیے سنتے ہیں کہ بیلم سسٹرز ہمیں کیا سنانا چاہیں گی اور کیا کہنا چاہیں گی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کے؟ جی اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. بیلم سسٹرز کیا سنانا چاہیں گی آج آپ ہمیں پروگرام میں؟ ہم آپ کو خاکہ سنانا چاہ رہے ہیں. جی سنائیے. آپی آپ کیا بنا رہی ہیں؟ اوف, دروازہ تو بند کرو, امی آ جائیں گی. اچھا ادینہ, ہم لوگ امی کے لیے کارڈ اور گفٹ بنا رہے ہیں. میں نے تو گفٹ پیک کر دیا ہے. مدر ڈے ہے اس لیے میں بھی ابو کے ساتھ شاپنگ کر گئی تھی, امی کا گفٹ لے کر آ گئی. دیکھو کتنا خوبصورت کارڈ ہے, زبردست. چلو امی کو دے دیں. لیکن ابھی نہیں, مجھے کچھ اور بھی لکھنا ہے. کیا؟ ہاں لیکن کٹ مارکر سے لکھنا, خوبصورت لکھا جائے گا. اچھا یہ سنو, اگر میں یہ لکھ دوں تو دیکھو, جس نے سینے سے لگایا تھا اپنے آنچل میں چھپایا, انگلی پکڑ کر جس نے چلنا سکھایا, اپنی گود میں سلایا, ہاتھوں سے کھانا کھلایا, کتنی بار بھی روٹھے ہنس ہنس کے منایا, میری ماں. ہاں ہاں وہ میری ماں. ہاں یہ ضرور لکھنا, اچھا ہے. اچھا یہ دیکھو, اگر یہ لکھے تو میری طرف سے یہ لکھنا, چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے عزا دیکھی ہے, چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے عزا دیکھی ہے, میں نے جنت تو نہیں دیکھی, میری ماں دیکھی ہے. اور میری طرف سے یہ لکھ دو کارڈ پر. کیا؟ مجھے محبت ہے اپنے ہاتھوں کی تمام انگلیوں سے, نہ جانے کون سی انگلی پکڑ کر ماں نے چلنا سکھایا ہوگا. واو, یہ تو بہت اچھا ہے. نہیں ہے, کارڈ دے دیں. ہاں ہاں چلو, ایک منٹ میں گفٹ اور پھول تو لے لوں. ہاں, اور میرا گفٹ تو دے دو جو آج امی کے لیے سرپرائز ہے. چلو 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 پھر دیتے ہیں گفٹ اور کارڈ. واہ کیا بات ہے, بہت زبردست بیلم سسٹرز. اور امید کرتی ہوں کہ آپ جو ہیں وہ بہت اچھے سے اپنے ایگزامس کی تیاری کر رہی ہوں گی, کیونکہ آپ کے ایگزامس ہیں. تو انشاءاللہ آپ اپنا ایگزامس اچھے سے کیجیے گا. آپ سے پھر انشاءاللہ اگلے اتوار ملاقات ہوتی ہے اسٹوڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
جی یہ تھی بیلم سسٹرز. بیلم سسٹر اتنی مزے کا خاکہ پیش کر رہی تھیں. اور اب ہمارا سلسلہ ہے تال سے تالی تک کا. جی اور آج ہمیں سانگ سنائیں گے کون؟ محمد احمد. ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا. جی جی محمد احمد. مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا. کبھی میں دیکھوں کبھی میں سوچوں یہ دنیا کیا کچھ بھی نہیں ہے. کبھی کبھی میں دیکھوں کبھی میں سوچوں یہ دنیا کیا کچھ بھی نہیں ہے. جو نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تیرے بنا ماں کچھ بھی نہیں ہے. او ذرا مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا. پہلی دفعہ میں نے پیار کیا پہلی دفعہ اعتبار کیا پہلی دفعہ میں نے پیار کیا پہلی دفعہ اعتبار کیا. اب تو مشکل ہوں میں تو تیرے بنا سر پہ ہاتھ لگا میری پیاری ماں. جھولا ہاں جھولا ہو جھولا ہاں جھولا دینا. جنت میری ہے پاؤں تیرے کون ہے جو انکار کرے. جنت میری ہے یہ پاؤں تیرے کون ہے جو انکار کرے. میں نے جو کچھ کہا درگزر نہ کرو اپنی ماں کو خفا عمر بھر نہ کرو. جھولا ہاں جھولا ہو جھولا ہاں جھولا دینا. ہو جا مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا. کبھی میں دیکھوں کبھی میں سوچوں یہ دنیا کیا کچھ بھی نہیں ہے. کیا بات ہے, بہت ہی زبردست. اچھا اب ہم محمد احمد اور عبد الباسط کی امی سے کہیں گے کہ وہ بھی آئیں اور وہ ہمیں بتائیں کہ محمد احمد اور عبد الباسط جو ہیں وہ کتنی شرارتیں کرتے ہیں گھر پہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا تو یہ بتائیے یہ دونوں جو ہیں وہ اسٹوڈیو میں جو تہلکا مچا کے رکھتے ہیں ایسا ہی گھر پہ بھی کرتے ہیں؟ اس سے کئی گنا زیادہ. اچھا آپ بھی ایسی ہی شرارتی تھیں؟ جی. اور پھر آپ کی امی جو تھیں وہ کیا کرتی تھیں؟ جو میں کرتی ہوں. آپ کیا کرتی ہیں؟ میں پہلے پیار سے سمجھاتی ہوں اس کے بعد نہیں سمجھتے تو پھر انہیں طاقت دیتی ہوں. اچھا تو چارج کرتی ہوں. جب آپ ان کو چارج کری ہوتی ہیں تو تب آپ کی امی کہتی نہیں دیکھا تم بھی یہی کرتی تھی نا تو تمہارے بچے بھی ایسے ہی ہیں؟ نہیں امی تو ان کے سائڈ پہ ہو جاتی ہیں. اچھا فیور لیتی ہیں, نہیں مارو انہیں, ان کو نہیں مارو. اچھا تو اب جس طریقے سے یہ بچے ماشاء اللہ سے ادھر آ کے اتنا اچھا زبردست پرفارم کرتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کی کتنی محنت ہوتی ہے؟ میری بھی محنت ہوتی ہے اور ان کے بابا کی بھی محنت ہوتی ہے. ہمارے اور آپ کے رابطے کا نمبر ہے اور 051 اضافی کوڈ بھی لگا لیجیے گا, سٹی کوڈ ہمارا, جب آپ موبائل سیٹ سے کال کریں گے. جی آج ہے جی 8 مئی اور آج صرف ماؤں کالوں کو ہی نہیں سر کرتے ہیں. اچھا تو محمد احمد زیادہ تنگ کرتے ہیں یا عبد الباسط زیادہ تنگ؟ دونوں کرتے ہیں. عبد الباسط دیکھنے میں شریف ہے لیکن ہے بہت زیادہ شرارتی ہیں عبد الباسط, یہ بات ہے. اچھا عبد الباسط آج کے دن آپ کچھ ماما سے کہنا چاہو گے کہ ماما مجھے مارا نہیں کریں, ماما مجھے پیار کر لیں, ماما آپ سب سے اچھی ہیں؟ مما تو مجھے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں اور جب وقت پر پٹائی ہوتی ہے تو دونوں ڈال جاتے ہیں اور مما کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, آئی لو یو. آئی لو یو. اللہ اتنا پیارا سا, اتنا کیوٹ سا. اچھا محمد احمد آپ جو ہیں وہ کچھ کہنا چاہیں گے اپنی ماما کو؟ جی کیا کہو گے؟ مما مجھے اچھے اچھے فروٹ دیتی ہیں کھانے کے لیے, ڈرائی فروٹ دیتی ہیں. زبردست. اور مما مجھے بہت پیار کرتی ہیں, بہت پیار.
بہت زیادہ پیار کرتی ہوں. بہت ہوتا ہے. اور مما سے کتنا پیار کرتے ہو؟ بہت پیار. جب سوتا ہوں تو مما کے ساتھ سوتا ہوں. کیا بات ہے. بند کر دوں پھر کیا کرو گے؟ میں تو 100% پیار کرتا ہوں. 100% پیار کرتے ہیں. اچھا اگر ماما کہیں چلی جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ ماما کہیں اگر کام سے گئی ہیں اور مما کی ایک دن طبیعت خراب تھی. مما بابا وہ اکیلے گئے تھے, دونوں بھائی اکیلے گھر پر تھے. پھر آپ لوگوں نے گھر صفائی کی یا گھر کا صفایا کیا؟ اگر مما کی طبیعت خراب ہو جائے تو آپ مما کے ساتھ کام کرواتے ہیں, ہیلپ کرواتے ہیں؟ بابا صفائی کر کے گئے. یہ تو گھر کے راز کھل رہے ہیں. چلیں, بہت 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 تالیاں محمد احمد اور عبد الباسط کے لیے. اور انیزا کیوں نہ آپ میوزک گروپ سے بھی کچھ پروگرام میں شامل کر لیا جائے. کچھ ریکارڈڈ سانگس ہیں ہمارے مدرس ڈے کے حوالے سے بہت اچھے اچھے, اور ہم اپنے انجینئر سے کہیں گے اقبال صاحب سے کہ وہ ہمیں بہت اچھا سا ایک نغمہ سنوائیں بچوں کی دنیا کے لیے. کے نظارے ہیں ٹوٹے ہوئے ہر دل کے یہی تو سہارے ہیں. تیری ان آنکھوں میں چاہت کے نظارے ہیں ٹوٹے ہوئے ہر دل کے یہی تو سہارے ہیں. یہ ہنسی زندگی کچھ نہیں ہو کوئی بھی خوشی بن تیرے کچھ نہیں. میرے پاس آ کے ماں مجھ کو لوری سنا. میرے پاس آ کے ماں مجھ کو لوری سنا. بات ہے. اور جو ماں کی لوری ہوتی ہے, ماں کی لوری تو واقعی میں ابھی تک ہمیں ہر ماں کو اپنی ماں کی یاد آتی ہے, بچے کو ہر ماں کی اپنی لوری یاد آتی ہے جو بچپن میں اس نے سنی ہوتی ہے اور اس کو وہ تعمر یاد رہتی ہے. تو اب ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ہمارے پروگرام کی چیتی موجود ہیں, اور چیتی کا نام لیتے ہی آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ میں بات کر رہی ہوں نبیہہ قمر کی. تو نبیہہ قمر آپ کیا سنائیں گی؟ دوستوں, میری تو بہت زبردست گزری کیونکہ روز نئے نئے کپڑے میں جانا ہوتا تھا, اس لیے عید پر بہت مزہ آیا. اور پھر اتنی ساری عیدی بھی مل جائے تو عید کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے اور دل باغ باغ ہو جاتا ہے. مگر اس سے پہلے کہ دل باغ باغ ہوتا, ہمارے تو امتحانات کی ڈیٹ شیٹ آ گئی. اس سے پہلے کہ ہم صحیح سے دعوتوں کا لطف اٹھاتے, ہمیں امتحان کی ٹینشن شروع ہو گئی. پھر کیا تھا, صبح پڑھائی اور شام کو دعوت, اور ایسے کر کر کے ہی عید گزار لی.
عید تو گزر گئی مگر آج تو مدرس ڈے ہے. میری طرف سے تمام مماز کو ہیپی مدرس ڈے. آپ کی وجہ سے ہی تو ہم اتنے قابل ہیں اور آپ نے ہی تو ہمیں سب کچھ سکھایا ہے. آج ہم جو بھی ہیں اپنی مما کی وجہ سے, اور آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتی ہیں. اللہ آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے اور آپ کو صحت دے. ڈیئر مما, وی لو یو سو مچ. ہیپی مدرس ڈے. ہیپی مدرس ڈے. کیا بات ہے نبیہہ. جی انیزا, اور آج ہمارے ساتھ نبیہہ کی مدر بھی موجود ہیں اور ان سے جی پوچھیں گے بالکل. کہ وہ کیا کہنا چاہیں گی آج. اچھا, سب سے پہلے تو السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ اچھا, پہلے تو یہ بتائیے کہ جب پروگرام میں اس کو چیتی کا خطاب ملا تو پھر آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا. آپ اپنے وقت کی بھی چیتی تھیں؟ نہیں, میں تو نہیں تھی, لیکن بچوں کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ بچے جو ہے نا ترقی کرتے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ سارے ایوارڈ ہمیں مل رہے ہیں. بالکل, یہ بات تو ہے. اچھا, یہ آپ کے گھر کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی ہیں, تو جو باقی بچے ہیں ان کو شکایت ہوتی ہے آپ سے؟ جی بالکل ہوتی ہے. پھر آپ سب اس کو کیسے کرتی ہیں مینج؟ بس پھر یہی ہوتا ہے کہ نا, نہیں چھوٹی ہے, چلو چھوڑو اسے, یہ چھوٹی ہے نا. چھوٹی ہونے کے واقعی میں بہت فائدے ہوتے ہیں, کیونکہ میں خود اپنے گھر میں بہت چھوٹی ہوں, تو واقعی میں چھوٹی کے بہت فائدے ہیں اور آپ بہت لکی ہیں کہ آپ چھوٹی ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا ہمیں. جی انیزا, میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی اسٹوری اب کمپلیٹ کریں, اور کافی انتظار ہے سب لسنرز کو کہ کیا ہوا. تو پھر جو میرا تھا آپریشن, اب ماما تو جو تھی وہ بالکل بھی تیار نہیں کہ آپریشن تو ہونا نہیں ہے. پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے ایک ہاسپٹل کا بتایا کہ وہاں پہ جو ہے وہ ڈسیبل بچے ہوتے ہیں, ان کو کس طرح سے وہ ٹرین کرتے ہیں. تو پھر میری ماما کا اب سب سے مشکل مرحلہ یہ کہ گھر سے کیسے اکیلے مجھے لے کے جایا جائے, کیونکہ گھر میں 2 چھوٹی بہنیں اور بابا جو ہیں وہ آفس جا رہے ہیں. اکیلے وہ کیسے جائیں, کیونکہ وہ تو اکیلے کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ عورت جو ہے وہ کمزور ہو چاہے, لیکن ماں جو ہے وہ کبھی کمزور نہیں ہوتی. میری ماں نے جو ہے وہ اس وقت اتنی ہمت کا مظاہرہ کیا, اور پھر مجھے 1.5-2 گھنٹے کی مسافت طے کر کے مجھے ہاسپٹل لے کے جاتی. پھر میری فزیو تھراپی ہوتی تھی, تقریباً 2 سال تک میری فزیو تھراپی ہوتی رہی, اور لا ناگا میری ماں جو ہے وہ مجھے لے کے جاتی تھی, چاہے وہ دھوپ میں ہو, آندھی آئے, طوفان آئے, تیز بارش ہو, کچھ بھی ہو. میری ماں نے ایک دن کا بھی ناگا نہیں کیا, کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ذرا سی وہ اس وقت بھول چوک کر دیتی تو میں آج یہاں اس طرح اپنے پاؤں پہ کھڑی نہ ہوتی. اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ میرے نانا نے میری ماما کا ساتھ دیا, کہ وہ صبح خود بالکل ایگزیکٹ ٹائم پہ, جب میری دونوں بہنوں کو اسکول جانا ہوتا تھا, وہ اسی وقت جو تھے وہ گھر پہ آ جاتے تھے, تاکہ میری جو بہنیں ہیں وہ اکیلی گھر پہ نہ رہیں. اور وہ بھی جو تھے وہ اتنے بزرگ تھے, لیکن وہ پھر بھی ہارٹ پیشنٹ ہونے کے باوجود جو تھے وہ آتے تھے 1 گھنٹے کی تقریباً مسافت طے کر کے بس پر, اور وہ آ کے میری ماں کا ساتھ دیتے. جی یہ بالکل ماں کی دعائیں ہوتی ہیں جو اپنی اولاد کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں, اور ہم یقین نہیں کر پاتے کہ ہماری ماں کی دعاؤں میں اتنا اثر ہوتا ہے. تو میں سب بچوں کو کہوں گی کہ آپ کی جو بھی دلی خواہش ہے اپنی ماں سے ضرور کہیں, وہ آپ کے لیے دعا کریں گی تو وہ ضرور پوری ہوگی. واقعی میں یہی سوچتی ہوں کہ اگر وہ خدا نہ خواستہ میرا آپریشن ہوتا جیسے اس بچی کا ہوا تھا, تو وہ ساری زندگی اس کا وہ مسئلہ چلتا رہا. تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے, معاملے کو سمجھنا چاہیے, کسی بھی بات میں جلد بازی نہیں دکھانی چاہیے. جی, اور اتنی سیریس گفتگو کی بات کیوں نہ ہم پھر سے اپنے میوزک گروپ کی طرف جائیں. اور اب ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی اب ہمارے ساتھ ہیں الشبہ عمران, جو کہ سنا رہی ہیں تھوڑا سا شکوہ کرنے دے ماں. جی الشبہ. تھوڑا سا تو شکوہ کرنے دے مائے, تھوڑا سا تو شکوہ کرنے دے مائے, عرصہ ہوا تیری گود میں آئے, عرصہ ہوا تیری گود میں آئے, مجھے کوئی اور سمجھ بھی نہ پائے, مجھے کوئی اور سمجھ بھی نہ پائے. تھوڑا سا تو شکوہ کرنے دینا مائنی مائنی, مجھے کھل کے رونے دینا, من کو ہلکا ہونے دینا.
طرف میرے اپنے ہی سائے، چاروں طرف میرے اپنے ہی سائے، اپنا مجھے کوئی نظر نہ آئے، اپنا مجھے کوئی نظر نہ آئے، دل گھبرا کر تجھ کو بلائے، دل گھبرا کر تجھ کو بلائے، ہر مشکل میں یاد تو آئے، ہر مشکل میں یاد تو آئے، تھوڑا سا تو شکوہ کرنے دینا، مائنی مائنی مجھے کھل کے رونے دینا، من کو ہلکا ہونے دینا، مائنی مائنی مجھے کھل کے رونے دینا، من کو ہلکا ہونے دینا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت زبردست، بہت خوب گایا، کہ دل سے گایا ہے، یہ اندازہ ہو رہا ہے۔ تو الشبہ آج کی پرفارمنس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ اتنے دل سے آپ نے گایا۔ بس مجھے اپنی نانی کی یاد آ گئی تھی، وہ پچھلے سال تھی ہمارے ساتھ۔ اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ یہ سانگ میں نے کہا تھا کہ الشبہ تم گانا، میری امی کو ڈیلیکیٹ کرنا، کیونکہ پچھلے سال تھی، ان کو مدرس ڈے کہا تھا، تو ابھی آپ لوگوں کے بچوں کے پلیٹ فارم پہ وہ ہیں تو نہیں ہمارے ساتھ، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کو کہنا چاہوں گی ہیپی مدرس ڈے ماں۔ وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پیارے جو ہیں وہ ہم سے بچھڑ گئے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی نہیں بچھڑتے، وہ ہماری یادوں میں، ہماری باتوں میں، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ بالکل بھی دکھی نہ ہوں۔ وہ بہت خوش ہو رہی ہوں گی کہ ان کی نواسی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے اتنے خوبصورت انداز میں گا رہی ہے، اور آپ کی یہ تربیت ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کہ اتنے خوبصورت انداز میں اس نے آج اتنا اچھا پرفارم کیا۔ یہ آپ کی محنت ہے، اور یہ ان کی محنت تھی کہ آپ آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اس جگہ موجود ہیں۔ اچھا، کیا کہنا چاہیں گی آپ اپنی ماں کو؟ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ وہ اس وقت آپ کو نہیں سن رہی ہیں، لیکن یقیناً ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ان کے لیے صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، کیونکہ وہ سنگل پیرنٹ تھی، انہوں نے اکیلے ہی ہماری پرورش کی تھی، میری اور میرے تو ہر خواہش پوری کرتی تھی وہ، یعنی کہ میں ان سے کچھ بھی نہ کہوں پھر بھی وہ سمجھ جاتی تھی کس کو کیا چاہیے کس ٹائم، تو میرے کہنے سے پہلے وہ ساری خواہش میری پوری ہوتی۔ یہ واقعی میں ماؤں کی کیا یہ میں سمجھ میں نہیں پائی، آپ یہ سمجھائیے کہ یہ ماں آپ بھی اسی طرح سمجھ جاتی ہیں؟ ہاں، اب یہ کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ یہ ماں جو ہے ہوتی ہے نا بیٹیوں کی یا بیٹوں کی کہ ان کو کیا چاہیے، تو ظاہر سی۔ اچھا، کبھی ایسا ہوا کہ الشبہ اب آپ سمجھ رہی ہوں کہ ہاں اس کو یہ چاہیے، لیکن الشبہ ہو کہ نہیں مجھے یہ ابھی اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ سمجھ رہے نہیں اب بھی اس کو اس کی ضرورت ہے، یہ جو ہے یہ تھوڑا سا ٹال مٹول کر رہی ہے، تو جب آپ لے لیتی ہیں تو یہ ذرا شوق ہے ان کو، تو یہ فوراً سے مجھے پتا ہوتا ہے کہ ان کو کیا چاہیے نا، اچھا بنا لیتی ہوں فوراً میں، آپ فوراً بنا لیتی ہیں۔ جی، جیسا کہ انہوں نے ابھی ذکر کیا کھانے پینے کا، اور آج ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سب یہاں سے رو کر ہی نکلیں گے، کیونکہ میں بھی جب تھی، میری ماما ہاسپٹل میں ہوتی تھی، تو مجھے وہ دن اچھی طرح سے یاد ہے۔ میں اپنی ماں سے ملنے گئی تھی، انہوں نے خود تو وہ بول نہیں پاتی تھی، لیکن مجھے وہ کہتی تھی کھانا کھا لو بیٹا، تم ابھی آئی کچھ کھا لو۔ ہم ہاسپٹل میں ہوتے تھے، ہم ان کو دیکھنے آتے تھے، لیکن مطلب وہ ہوتی تھی، ان کو اپنی پرواہ نہیں ہوتی تھی اس کنڈیشن میں بھی، وہ صرف ہماری فکر کرتی تھی کہ تم نے کچھ کھایا یا نہیں، تم ابھی آئی ہو، تم کچھ کھا لو۔ تو یہ ہوتی ہے ماں کا، یہی ہوتا ہے کہ وہ خود چاہے بھوکی رہ لیں، لیکن وہ ماں اپنا نوالا اپنی اولاد کو ضرور دیتی ہے۔ پچھلے سال عید پہ جب ہم گئے، امی کے ہمیشہ ناشتہ ہوتا ہے ان کے نا بھائی کے، تو انہوں نے کہا کہ جلدی آؤ ناشتہ کر لو، کیا پتہ اگلے سال میں ہوں نہ ہوں، تو میں ایک دم سے ان کا منہ دیکھ رہی تھی، میں نے کہا یہ کیوں کہا، اب وہ فیل ہوتا ہے اس عید پہ میں نے ان کو بہت مس کیا۔ وہ کہتے ہیں نا جانے والوں کو کبھی کبھی پہلے ہی سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ وہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگلے سال شاید میں ناشتہ کروں نہ کروں تمہارے ساتھ، تو اس وجہ سے آپ بالکل بھی دل چھوٹا نہیں کریں، کیونکہ آپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کی ہمت ہیں، اپنی ہمت کو باندھے رکھیں۔ اچھا الشبہ، آپ بتائیے کہ آج اپنی ماما کے لیے کیا خاص کر رہی ہیں؟ میں آج
सरप्राइज है कि बताओ. अच्छा फिर अगले प्रोग्राम में हम आपसे जानेंगे कि आपने क्या सरप्राइज दिया. अच्छा खाना बना लेती हो? हाँ थोड़ा बहुत. ये आज मामा को कुछ सरप्राइज में कुछ पका कर दे दिया तो फिर क्या होगा? नहीं फिर तो मामा को शौक हो जाएगा. क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी. और उन्हें साथ साथ हम अपना नंबर भी एक बार फिर से अनाउंस करते जाएं कि जो बच्चे हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो हमारे ड्यूटी रूम के नंबर पे कॉल कर सकते हैं 99232096. और ड्यूटी रूम में हमारे ड्यूटी ऑफिसर अब्दुल रज़ाक साहब मौजूद हैं जो आपके पैगामात हमें ज़रूर पहुंचाएंगे जी. तो और लाइव कॉल के ज़रिए भी जो बच्चे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं 99231239 हमारा नंबर है. इस नंबर पे आप मैं थोड़ा सा तस्दीक कर दूं 99231239. इस पे आप जो हैं वो शामिल हो सकते हैं. अपना कोई भी पैगाम जो भी हो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, लाइव प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं. तो अब जो है वो हम अपने छोटे से डॉक्टर को बुलाते हैं जिनका नाम है डॉक्टर अब्दुल बासित. और इन्होंने तो सोच लिया कि इनको इंशाल्लाह बड़े होकर डॉक्टर ही बनना है, तो इसलिए हम इनको बुला रहे हैं डॉक्टर अब्दुल बासित. माँ का आलम ही नहीं होता कि माँ के बगैर कोई दिन ही नहीं होता. पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में आज माँ का आलमी दिन मनाया जा रहा है. खुलूस, शफकत, प्यार और सब्र से सरशार माँ के इस रिश्ते को लोग खराज अकीदत पेश कर रहे हैं. माँ एक ऐसी हस्ती है जो कहने को तो हम सबको प्यारी है, इतनी प्यारी कि हम अपनी धरती को माँ के जैसी तस्वुर करते हैं. इस अजीम रिश्ते की कदर उन लोगों से पूछे जिनकी माँ अब इस दुनिया फानी में नहीं. माँ से मोहब्बत जन्म लेती है. जन्नत ने कहा माँ वो हस्ती है कि मैं इसके कदमों तले हूँ. माँ बाप के सामने शफकत और इनकी सारी से झुके रहना इज्जत की बुलंदियों तक पहुँचा देता है. जब तक माँ जिंदा है किसी बुजुर्ग से दुआ करवाने की जरूरत नहीं. इस्लाम सिखाता है कि माँ बाप की खिदमत से जन्नत मिलती है और उन्हें मोहब्बत की निगाह से देखना एक मकबूल हज के सवाब के बराबर है. माँ की वो शान है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं नमाज के हालत में होता और मेरी माँ मुझको आवाज देती, मैं अपनी नमाज को तोड़कर माँ को लब्बैक कहता. सुभान अल्लाह. माँ तो समंदर की मानी है जो हर वक्त जोश में रहता है और इसका पानी कभी खुश्क नहीं होता. माँ एक ऐसी गजल है जो सुनने वाले के दिल में उतर जाती है. जी करती है, हाँ करती है, ऐसा तो सिर्फ माँ करती है. प्यार तो है माँ की ममता, दुनिया का हाँ प्यार करती है. माँ का हक अदा करते रहो, कसम है अल्लाह की अगर तुम अब तक गोश्त काट कर इसे दे डालो फिर भी इसका हक अदा ना होगा. मुकद्दर मेरा चमका है मेरी माँ की दुआओं से, रहमत का साया है मेरी माँ की दुआओं से, बिगड़े हुए काम बन जाते हैं मेरी माँ की दुआओं से, बरकत है मेरे घर में मेरी माँ की दुआओं से, हर खुशी मुझे मिलती है मेरी माँ की दुआओं से. खुदा ने रखी है जन्नत माँ के कदमों में, मुझे भी मिल जाए अल्लाह जन्नत मेरी माँ की दुआओं से, दुआओं से, दुआओं से. आमीन. बहुत ज़बरदस्त अब्दुल बासित, अल्लाह आपकी माँ को हमेशा सलामत रखे. और अब हम चलते हैं अपने सिलसिला ताल से ताली तक का, और इसमें हमारे साथ हैं अब्दुल्ला सलीम जो सुना रहे हैं एक सॉन्ग माँ के हवाले से. जी अब्दुल्ला. कभी ना हुआ तन्हा, जब भी था चाहा तुझे पाया वहाँ. आज जो मैं दूर हूँ तो चाहूँ देखना, जागी है या तू सोई ओ मेरी माँ. के जिया लागे ना तुझ बिन मेरा, अब तो यहाँ के पुकारे ना अब कोई नाम मेरा, तेरी तरह ओ मेरी माँ.
جس شہر میں ہوں یہاں پر بھی ایک گھر ہے، گھر میں دیواریں تکتا بیٹھا رہوں، یاروں سے ملتا ہوں، محفل میں جاتا ہوں، پر میں ہوں ویسا جیسا پہلے تھا ماں، جانتا ہوں کہ تو بھی تکتی ہے راہیں، سوچتی ہے کیسا ہوں میں کہاں رہ گیا، سن میرے خدا، سن میرے خدا، میں رہوں یا چاہے نہ، میری ماں کا تو رکھنا خیال، میری ماں رگے صدا، میری ایک ہی دعا، میرا اور نہ کوئی سہارا، ہو میری ماں، ہو میری ماں۔ کیا بات ہے، بہت زبردست عبداللہ سلیم. اور اب ہمارا پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ جلدی سے ختم ہونے والا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم دوبارہ سے جو ہے اپنے سلسلہ تار سے تاری تک کی طرف چلتے ہیں اور شالی جی سے ایک پیارا سا سانگ سنتے ہیں، میری ماں. جی شالی جی. ماں زندگی کا مرکز صبر و قرار ہے، ماں ایک چمن ہے جس میں مسلسل بہار ہے، ماں لطف ہے، شفقت ہے، پیار ہے. میری ماں مجھے تجھ پہ مان ہے، میری ذات پہ تیرا احسان ہے، میری ماں مجھے تجھ پہ مان ہے، میری ذات پہ تیرا احسان ہے، میرے گھر کا ہو اجالا تم، میرا پیار ہو سہارا تم، میری رات کا ستارہ تم. میری ماں مجھے تجھ پہ مان ہے، میری ذات پہ تیرا احسان ہے، میری ماں مجھے تجھ پہ مان ہے، میری ذات پہ تیرا احسان ہے. مجھ میں علم کی شمع جلائی، مجھے سیدھی راہ دکھائی، میری قسمت ہے جگائی. میری ماں مجھے تجھ پہ مان ہے، میری ذات پہ تیرا احسان ہے، میری ماں مجھے تجھ پہ مان ہے، میری ذات پہ تیرا احسان ہے. تم ہو تو زندگی میں رنگ ہے، تم ہو تو سب میرے سنگ ہے، تم نے جو سکھائے وہی ڈھنگ ہے. میری ماں مجھے تجھ پہ مان ہے، میری ذات پہ تیرا احسان ہے، میری ماں مجھے تجھ پہ مان ہے، میری ذات پہ تیرا احسان ہے. ٹائم بھی نہیں ہوگا اتنا. کیا بات ہے، بہت ہی زبردست. شالی جی کی امی جو ہیں وہ یہاں پہ بھی موجود نہیں ہیں، ورنہ ہم ان سے بھی ضرور بات کرتے. اچھا انیزا، اور بہت سے بچے جو ٹیلی فون لائن پہ منتظر ہیں، اور ابھی اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے محمد معتمد. اور معتمد، تو جی معتمد السلام علیکم. معتمد آواز آ رہی ہے؟ معتمد کی آواز ہمیں نہیں پہنچ پا رہی ہے. جی تھوڑا سا لاؤڈلی بولیے، آپ کی آواز کم آ رہی ہے. جی معتمد، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی اور معتمد آج ہمیں کیا سنائیں گے؟ میں آج آپ کو نظم سناؤں گا. جی سنائیے. بچوں، ماں کی قدر کو جانو، اس کی عظمت کو پہچانو، ماں ہے پیار کا ایک سمندر، پیار ہے اس کی ڈانٹ کے اندر، یہ ماں کی دعا جنت کی ہوا ہے. جی بہت شکریہ معتمد کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. تو آج کا جو تھا پروگرام وہ تھا ماں کے حوالے سے. اچھا آپ بتائیے کہ جس طرح سے اب جو ہے آپ بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ماں بن چکے ہیں، تو جو دونوں آپ کی چھوٹی بچیاں ہیں وہ آپ کو
تنگ کرتی ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ میں نے کاش اپنی ماں کو اتنا تنگ نہ کیا ہوتا؟ جی، خیال آتا جب وہ مجھے تنگ کرتی ہے تو مجھے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے کہ میں نے بھی شاید اپنی امی کو ایسا ہی تنگ کیا ہوگا، اور اس وقت اب مجھے شدید احساس ہوتا ہے کہ کاش میری ماں میرے ساتھ ہوتی تو میں ان کی اس طرح سے اور زیادہ قدر کرتی اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھتی، کیونکہ انہوں نے کس طرح سے ہماری خدمت کی ہے اور ہمیں پالا ہے، اور بچپن میں ہم نے بھی یقیناً اپنی ماؤں کو ایسے ہی تنگ کیا ہوگا۔ واقعی میں۔ تو اچھا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی جو بیٹی ہیں انمدا، انہوں نے کچھ ایسی ضد کی ہو کہ آپ کہہ رہی ہوں کہ نہیں میں نہیں دلاؤں گی، اور انمدا جو ہے وہ بہت ضد پہ لگ گئی ہوں کہ نہیں مجھے تو یہی چیز لینی ہے؟ جی، ابھی تو میری بچی بہت ہی چھوٹی ہے، وہ ابھی 2.5 سال کی، تو وہ ابھی تو اس کو کوئی احساس نہیں ہے، وہ صرف ضد ہی کرتی ہے، اور اس کو کس طرح سے بہلانا ہے وہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے بہلاتے ہیں اور کس طرح سے اس کا دھیان کسی اور طرف کرتے ہیں تاکہ وہ جو اپنی ضد ہے وہ اس کو چھوڑ دے۔ تو ماں جو ہے وہ کتنی ہم سب کے لیے اہمیت ہے، اور اس کا نعم البدل بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ماں کیا ہمیں کیوں تنگ کر رہی ہیں، ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور واقعی ہم سے کوئی کام کہہ دیتی ہیں کہ تم یہ ابھی چھوڑ دو دوسرا کام کر لو، تو ہم کہتے ہیں بھائی کیا ہے، ہم ان کو کتنا برے طریقے سے کبھی کبھی جھڑک بھی دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ تب احساس ہوتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک میسج دینا چاہوں گی ان سب تمام سننے والوں کو کہ جو مائیں ہیں جن کے بچے خاص طور پر بہت چھوٹے ہیں، اور ان کے پیرنٹس کو، ان کے فادرز کو میں پیغام دینا چاہوں گی، مطلب بچوں کے فادرز کو، کہ وہ اپنی بچوں کی ماؤں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ ماں جو ہے جب پوری رات بچے کے ساتھ جاگتی ہے تو صبح وہ بھی بہت کچھ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ کوئی اس کا بھی خیال کرنے والا ہو، کوئی اس کے ساتھ بھی ہو، کیونکہ جب نیند پوری نہیں ہوتی نا تو کوئی بھی کام سمجھ نہیں آتا۔ یہ دل کی آواز ہے اور یہ بات بالکل ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اپنی ماؤں کو یاد کرتے ہوئے، ان کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے اپنی بیویوں کا ضرور خیال رکھیں، اپنے بچوں کی ماؤں کا خیال رکھیں۔ میں نے یہ بات اس لیے کی، آپ لوگ یہ نہ سمجھیے گا کہ مجھے کسی سے شکایت ہے، میرے گھر میں اللہ کا شکر ہے بہت سپورٹ کرتے ہیں مجھے، جبھی آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ بالکل، اور ابھی بھی اپنے بچوں کو، دونوں بچوں کو چھوڑ کر آئی ہوں، تو میرے ہسبینڈ ہے جو ان کو سنبھال رہے ہیں گھر۔ کیا بات ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے، تو اپنی میزبان انیسہ ممتاز برنی اور پروگرام کے پروڈیوسر آمنہ شیخ اور ہمارے بہت سارے پیارے پیارے بچوں کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔